الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين يا شفيع المسلمين يا راحة العاشقين يا جد حسن والحسين يا جد حسن والحسين. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. سامعین محترم، 31 اکتوبر 1929 غازی علم دین شہید رحمت اللہ علیہ آپ کو شہید کیا گیا، پھانسی دی گئی. کیونکہ اکتوبر کا مہینہ ابھی آخر ہوا ہے اور آج جیسے 2 نومبر ہے، تو ہمیں اپنے بچوں کو بار بار یہ باتیں بتانا ہوں گی، بار بار یہ باتیں، یہ کلمات ان ہستیوں کی گفتگو کرنا ہوگی. کریں گے تو ہی ہمارے بچے جو ہیں وہ کل کے شہید بنیں گے، کل کے غازی بنیں گے، کل کے بہترین مسلمان بنیں گے، بہترین مجاہدین بنیں گے. ورنہ تو اگر ہم دیکھیں تو جو ایک گھسا پیٹا تعلیمی نظام جو انگریز ہمیں دے گئے اور ہم نے آگے سے کوشش ہی نہیں کی اس کو بدلنے کی، وہ آج تک ہماری جو اسکول اور کالج اور یونیورسٹیز میں چل رہا ہے، تو وہ سوائے نوکر بنانے کے، سوائے ذہنی غلام بنانے کے اور سوائے دین سے دوری کرنے کے اور کچھ بھی ہمیں نہیں سکھا پا رہا. اگر سکھا رہا ہوتا تو آج میرے ملک کی یونیورسٹیوں سے بھی لوگ بہترین سائنٹسٹ بن کے نکل رہے ہوتے ہیں. نہیں نکل رہے تو نکل رہے ہیں، کیا نکل رہے ہیں؟ ڈانسر نکل رہے ہیں. نکل رہے ہیں تو صرف گانے بجانے والے نکل رہے ہیں، نکل رہے ہیں تو صرف اسلام سے نفرت لے کے نکل رہے ہیں. حالانکہ یہ وہ درسگاہیں ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی کہ جہاں پہ عشق رسول سکھانا چاہیے. اگر آپ فلسطین کے مسلمان لڑکے لڑکیوں کو دیکھیں جو اسرائیلی بمباری سے جو بچ جاتے ہیں اور بڑے ہو جاتے ہیں، تو آپ اندازہ کریں کہ ان ہر لڑکا یا لڑکی حافظ قرآن ہوتا ہے. ہر لڑکا یا لڑکی اس نے تفسیر پڑھی ہوتی ہے، اور وہ نہ صرف تفسیر نہ یہ بلکہ اسکول اور کالج میں یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں، یونیورسٹی میں یہ تعلیم دی جاتی ہے. اس لیے وہ جہاد کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتے، شہید ہو جانے پہ ماتم نہیں کرتے، بلکہ ابھی بھی اگر ہم دیکھیں، اب تو بڑا سوشل میڈیا کا دور ہے، ویڈیو وائرل ہو جاتے ہیں، تو وہاں پہ باپ بچے شہید ہو گئے ہیں تو مٹھائی بانٹ رہے ہیں کہ دیکھو میں شہید کا باپ ہوں. تو وہاں پھر یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں. ہمارے یہاں پہ بچہ نماز پڑھنا شروع کر دے تو پتہ نہیں بچے نے کی ہو گیا، بوتا مولوی نہ بن جائے کدھر. اگر یہاں پہ بچے جیسے یہ ہمارا ادارہ جا الحق ہے، بچوں کو ہم کہتے ہیں یار قرآن پاک کے ساتھ ساتھ کو تھوڑی سی دین کی باتیں بھی سکھائیں بتائیں، تو مائیں آگے کہہ رہی ہوتی ہیں باپ کو نہیں جی نہیں بس ہی بچے کو قرآن ہی پڑھائیں، بس سکھائیں نا اس کو.
تو پھر کیا ہوتا ہے، کچھ عرصے بعد وہی ماں باپ آگے کہہ رہے ہوتے ہیں پیر جی بچے کو دم تو کر دیں، بچہ ہمارا بڑا ہی بے ادب ہے، بڑا ہی گستاخ ہے، بڑا ہی بد اخلاق ہے۔ تو بھائی جب ہم اس کو سکھا رہے تھے حضور کی محبت، اندازہ کریں تب آپ نے روک دیا۔ اگر حضور کی محبت سکھائیں گے نا تو پھر حضور کی محبت ہی اس کو با ادب بنائے گی، حضور کی محبت ہی ادب، حضور کی جو محبت ہے نا وہی اس کے اندر علم ڈالے گی، وہ والا علم جو نور ڈال دیتا آپ کے اندر، علم جو نافع علم ہے، جو اس بچے کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا اور اس کے گھر والوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا اور اس کے ملک و قوم کے لیے بھی فائدہ دے گا اس کو وہ علم۔ تو اگر ہم اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھائیں گے تو پھر یہ معاملہ ہوگا۔ ہم صحابہ کرام کی زندگی کو مطالعہ کرتے نا، دیکھتے ہیں تو سارے ہی صحابہ کرام حافظ قرآن ہوا کرتے تھے، اور ان کے جو بچے ہیں وہ بھی سارے حافظ قرآن ہوا کرتے تھے۔ اندازہ کریں اسی طرح ان کو شان نزول کا بھی پتہ ہوتا تھا کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی، اور سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کام فرما رہے تھے، غزوات میں تھے، گھر مبارک میں تھے، صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے، یا چل رہے تھے، سواری پر تھے، وہاں پر بھی آیات نازل ہو رہی ہوتی تھی، تو میدان جنگ میں بھی آیات نازل ہوتی تھی، تو یہ سب بہتر جانتے تھے اس چیز کو۔ آج ہمارے بچے ہیں ماشاءاللہ قرآن پاک ہی پڑھ لیں، قاعدہ ہی پڑھ لیں، ماں باپ اسی پہ خوش ہو جاتے ہیں، بھنگڑے ڈال رہے ہوتے ہیں، بچے کی آمین کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو اصل جو ہے وہ بچوں کو قرآن کی محبت اور نبی کی محبت ان کے سامنے ان کو ڈالنا ہے ان کے اندر۔ غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں کہ مرد مجاہد عاشق رسول 4 دسمبر 1908 بروز جمعرات اندرون شہر لاہور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے جو والد صاحب تھے نا وہ لکڑی کا کام کرتے تھے، لکڑی کا فرنیچر بناتے تھے، لکڑی کا سامان تیار کرتے تھے۔ غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ آپ کو بھی بچپن میں مسجد ڈالا گیا، تو جو تعلیم تھی وہ آپ نے حاصل کی، اس کے بعد جو آبائی کام تھا وہ آپ نے سیکھنا شروع کر دیا اپنے والد صاحب کے ساتھ، اور بہت سی چیزیں بھی بنائیں جو آج بھی ان کے گھر میں وہاں پہ موجود ہیں، ان کے ہاتھ کی بنائی ہوئی ماشاءاللہ سے چیزیں انہوں نے بنائی۔ ایک مرتبہ اپنے والد محترم کے ساتھ آپ تشریف لے، اپنے بھائی کے ساتھ بڑے بھائی کے ساتھ آپ تشریف لے کر گئے محفل نعت میں۔ اچھا ان دنوں جو محافل نعت ہوا کرتی تھی نا تو اس میں قرآن بیان ہوا کرتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ناموس رسالت، عقیدہ ختم نبوت بیان کیا جاتا تھا۔ آج ہمارے یہاں پہ ہر چیز کا کہتے ہیں نا آوئی کا آوئی بگڑا ہوا ہے۔ آج ہمارے یہاں پہ لوگ محافل نعت کرواتے ہیں نا تو اس میں صرف نعتیں پڑھی جاتی ہیں، اس میں قرآن سمجھایا نہیں جاتا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت رسول کے اسوہ حسنہ کے واقعات نہیں بتائے جاتے۔ بس یہ ہمیں مزہ آنا چاہیے، سمجھنا کا کھائے، بس مزہ آنا چاہیے۔ ہم نے نبی سے پریکٹیکل محبت نہیں کرنی، ہم نے نبی سے صرف مزے والی محبت کرنی ہے۔ تو جب مزے والی محبت کریں گے نا تو ککھ پلے نہیں پڑے گا، پھر ایسے ہی ہم لوگ بھی مرتے رہیں گے اور غلام بن کی زندگی بسر کریں گے۔ اور اگر نبی سے محبت پریکٹیکل کریں گے، اپنی زندگی پر اس کو لے کر آئیں گے تو پھر ہمارے معاملات بھی ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال اب دیکھیں یہاں پہ جو علم سکھایا جاتا ہے نا بچوں کو، اسی لیے تو سکھایا جاتا ہے مدارس میں، اسی لیے تو علماء بنائے جاتے ہیں، اسی لیے تو اہل علم تیار کیے جاتے ہیں، جو یہاں پہ بچوں کو بار بار کیا جاتا ہے۔ جو ہمارے ادارے کا بھی ایک ایم ہے کہ بچوں کو تبلیغ دین کے لیے تیار کرنا۔ تو دیکھیں وہاں پر بھی ایک عالم دین بیان کر رہے تھے، حضور کی شان بیان کر رہے تھے، اور جو حضور کی بے ادبی کرنے والے گستاخ ہیں ان کا انجام بیان کر رہے تھے۔ یہ کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں گستاخوں کا انجام کیا ہوا، کیسے صحابہ کرام نے ان کو قتل کیا، واصل جہنم کیا، کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وصال بھی کسی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تو کیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا مقابلہ کیا۔ غزوہ بدر کے بدری صحابہ نے بھی وہاں پہ گئے اور انہوں نے مقابلہ کیا۔ مولا علی شیر خدا نے کیسے گستاخان رسول کو واصل جہنم کیا کہ جن کی تلواریں میانوں کے اندر نہیں جاتی تھیں کہ جب تک گستاخ رسول زندہ ہے۔ اور آج دیکھیں لوگ ہمیں پاٹ پڑھا رہے ہوتے ہیں، سبق پڑھا رہے ہوتے ہیں نرمی کا، محبت کا، تو بھائی نرمی اور محبت بالکل میرے آقا رحمت للعالمین ہے، تو میرے آقا نے ہمیں سارے اخلاق سکھا دیے ہیں۔
ہمیں تو بھائی کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے آقا نے جانوروں کے تک اخلاق ہمیں سکھائے ہیں. جانوروں کا خیال کیسے رکھنا ہے, پودوں کا خیال کیسے رکھنا ہے. اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو جتنی ہسٹری اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, آج دیکھ لیں, اگر لوگ مانتے نہیں تھے نا اس بات کو, تو آج آپ دیکھیں کہ اسرائیل دیکھ لیں جنگ کر رہا ہے فلسطین سے, یک طرفہ جنگ ہے, دوسری طرف سے کچھ بھی نہیں آ رہا, صرف مارے جا رہے ہیں لوگ, شہید کیے جا رہے ہیں. تو دیکھیں کہ ایسے لوگ کفار و مشرکین جب کسی ملک میں جنگ کرتے تھے تو وہاں کے ہسپتال, وہاں کے ادارے, وہاں کے درخت, وہاں کے پودے, وہاں کے باغات کو بھی اجاڑ دیتے تھے. لیکن جب مسلمان کسی کے ساتھ جنگ کرتے تھے تو ان کو حکم تھا, قرآن پاک میں ہے کہ جو لڑنے آئے صرف اس سے لڑنا ہے. جو بچے ہیں, بوڑھے ہیں اور جو خواتین ہیں, کسی کو آپ نے کچھ نہیں کہنا. ان کے پارکوں کو, ان کے باغات کو, ان کے درختوں کو, گھروں کو اجاڑنا نہیں ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے کہ سارے دھماکے مساجد میں ہو رہے ہیں, سارے دھماکے ہسپتالوں میں کیے جا رہے ہیں, سارے دھماکے جو ہیں اندازہ کریں کہ جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ کیے جا رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی سارے کے سارے جو ہمارے ماشاءاللہ سبحان اللہ جتنے بھی عالمی حکمران ہیں, ستو پی کے پتہ نہیں کون سا سستا سا نشہ کر کے, اور جو اقتدار کی ہوس ہے نا ایک, اس کا نشہ ان کے اوپر چڑھا ہوا ہے. لیکن وہ بھی یہ بھی یاد رکھیں کہ بڑے بڑے لوگ آئے ہیں اور بڑے بڑے لوگ چلے گئے ہیں, لیکن صرف صدا نام اسی کا رہا ہے جس نے میرے آقا سے وفا کی ہے, جس نے حضور کے دین سے وفا کی ہے. کہتے ہیں نا, علامہ اقبال نے فرمایا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں. اٹھا کے دیکھ لینا پھر کہ غازی علم دین شہید, عام لکڑ ہارا, عام ایک لکڑی کا سامان بنانے والا, آپ دیکھ لینا کسی گلے محلے میں جا کے, بیچارہ غریب سا لڑکا ہوتا ہے, غریب سا آدمی ہوتا ہے, کوئی اس کو پوچھتا نہیں ہے. لیکن دیکھیں آج لوگ کہتے ہیں نا بڑا علم ہونا چاہیے, یہ آگے بچے ہونے چاہیے, نسلیں چلتی ہیں, نام چلتا ہے. تو بھائی آپ کی تو شادی بھی نہیں ہوئی, اور نہ آپ امیر تھے, غریب تھے, لیکن دل میں عشق مصطفیٰ تھا. جب دل میں عشق مصطفیٰ ہو, شادی بھی نہ ہو, اندازہ کریں اولاد بھی نہ ہو نام لینے والی, لیکن آج دیکھیں کب ان کا وصال ہوا, شہید کیا گیا 1929, آج کیا ہے 2023, مطلب 100 سال ہو گئے ہیں. تو آج بھی دنیا ان کو جانتی ہے غازی علم دین شہید کے نام سے. کوئی نسل نہیں, کوئی کچھ نہیں, صرف عشق مصطفیٰ ہے. عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے لوگوں کی مر جاتے ہیں, قبریں گم ہو جاتی ہیں, پتہ ہی نہیں چلتی, بیٹھ جاتی ہیں قبر میں, کتنے کتنے لوگوں کو دفنا دیا جاتا ہے, لیکن آج بھی لوگ ان کی قبر پر جا کے فاتحہ خوانی کرتے ہیں. آج بھی ان کی قبر سے عشق رسول کی خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں, آج بھی عشق رسول وہاں سے بانٹا جا رہا ہوتا ہے. دیکھ لینا غازی ممتاز حسین قادری, عام سے سپاہی, لیکن دیکھیں کہ بڑے بڑے علماء, صلحاء, صالحین نے ان کے نماز جنازہ میں شرکت کی, اور اب باعث فخر سمجھا کہ یہ وہ جنازہ ہے کہ جس میں آج سرکار بھی تشریف فرما ہے. یہ عاشقوں کے جنازے ہیں نا, تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ساری چیزیں پھر میں اس کے نام کر دیتا ہوں. کس کے؟ جو بس میرے محبوب کا بن جاتا ہے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر بھی اتنا کرم ہو, آپ کے اوپر بھی رحمتوں کا نزول ہو, کل کو کوئی آپ کے پاس بھی آئے اور اچھے نام سے آپ کو یاد رکھے, تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھا جائیں اور حضور سے محبت کرنا سکھا جائیں. حضور کا اسوہ حسنہ پڑھا جائیں. ایک دفعہ اپنے بچوں کو ایسے اداروں میں, ایسے انسٹیٹیوٹ میں داخل کروائیں کہ جس میں بچوں کے دلوں میں حضور سے محبت پیدا ہو جائے. تو دیکھیے وہ بھی ایک عالم دین تھے, انہوں نے بیان کیا, حضور کی محبت ان کے اندر آئی, ان کو پتہ چلا کہ یار فلاں بندے نے حضور کی بے ادبی کی ہے. توبہ نعوذ باللہ, اس نے راجپال جو بھی تھا, اس نے ایک کتاب لکھی تھی بے ادبی کے حوالے سے, اندازہ کرے, اور آپ سے برداشت نہیں ہوا کہ یار جو میرے نبی کی بے ادبی کر رہا اور وہ اس زمین پہ زندہ رہے, بلکہ اس پاک سرزمین کو اس کے ناپاک وجود سے چھٹکارا دلانا چاہیے. تو آپ نے باقاعدہ چھری خریدی اور باقاعدہ پھر جا کے اس کے اوپر وار کیا. انگریز حکومت تھی, انہوں نے ان کو سزا دی. اندازہ کریں کہ جن کی وکیل بھی علامہ اقبال جیسے لوگ ہیں, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ ہیں. انہوں نے بڑا جملہ ایک مشہور ہوا نا, قائد اعظم نے کہا کہ آپ یہ فرما دیں کہ میں نے جناب صاحب وہ عشق میں اپنے دیوانگی میں کر دیا, پاگل پن میں کر دیا. فرمایا نہیں, پہلا کام تو میں نے ہوش و حواس میں کیا, اپنی زندگی میں پہلا کام تو میں نے ہوش و حواس میں کیا. ایک اور بڑا جملہ آپ کا بڑا مشہور ہوا کہ
کہ جب جج نے پوچھا نا کہ جناب آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں، آپ نے ایسا کیوں کیا، تو انہوں نے کہا جج صاحب آپ کو توہین عدالت برداشت نہیں ہوتی، تو ہمیں توہین رسالت کیسے برداشت ہو سکتی ہیں۔ آج بھی اگر دیکھا جائے تو ہمارے بڑے بڑے محکمے ہیں، توہین عدالت ان کو برداشت نہیں ہوتی، اپنے محکموں کی توہین ان کو برداشت نہیں ہوتی، ہر جگہ پہ کرپشن کی ہوئی ہے، ذرا سی کر دو تو ان کو برداشت نہیں ہوتی، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، خون والی آنکھیں ہو جاتی ہیں اور پتہ نہیں مارنے پہ تل آتے ہیں۔ لیکن وہی لوگ ہیں، وہی انسان ہیں، وہی مسلمان ہیں، وہی ہمارے ان اداروں میں کام کر رہے ہیں، انہی کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بے ادبی گستاخی کی جا رہی ہوتی ہے تو وہاں پہ چپ ہو جاتے ہیں۔ کیا ہے؟ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے ضمیر مردہ ہیں، خون ان کے سفید ہو چکے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ ہیں جو نہایت درجے کے منافق ہیں۔ بھائی اگر آپ کو نہیں نبی سے محبت تو کم از کم جن کو محبت ہے ان کو تو چھوڑ دو، ان کو تو حضور سے محبت کیا اعلان کرنے دو، اظہار کرنے دو۔ آپ کو تو نہیں بھائی، آپ کے کپڑے تو نہیں لے کے پہن کے جا رہے، یہاں آپ کی جوتی تو نہیں پہن کے جا رہے، آپ کے گھر سے کھانا تو نہیں لے کے جا رہے۔ اگر آپ اتنی بد زبان، بے ضمیرے، مردہ ضمیرے ہو چکے ہوئے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمیں تو نبی کا نام لینے دو نا۔ تو بہرحال یہ وہ لوگ ہیں جو سیکولر، سو کالڈ لبرل طبقہ ہمارا، کہ جن کو آتا جاتا تو کچھ نہیں ہے، بس وہ کیا ہے سبز باغ ان کے پیچھے گھوم رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا نا کہ خیرہ نہ کر سکا جلوہ فرنگ و دانش۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ان کی موویاں دیکھ کے ان کے ملکوں میں جا کے بس جی بڑا جی پسند آ گیا ہمیں، بڑا امریکہ، بڑا یورپ، اور بھائی ان کے اپنی آبادیاں جو ہیں وہ مر رہی ہیں کیونکہ وہ مسلمان لوگوں کو مار رہے ہیں۔ اپنی آبادی وہاں پہ ذرا بھی، اب نیو یارک سٹی میں کسی بھی سٹی میں چلے جاؤ تو اب بغیر ہتھیار کے وہاں میں نہیں گھوم سکتے، کوئی بھی آ کے آپ کو لوٹ کے لے جاتا ہے، اندازہ کریں۔ اور ہمیں پاٹھ پڑھائے جا رہے ہوتے ہیں امن کے، جہاں پہ وہ مسلمانوں کو قتل عام کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں کہہ رہے ہیں نہیں جی نہیں، نوبل پرائز پھر بھی امریکہ کا ہی ہے، پھر بھی ہمارا ہی ہے نوبل پرائز۔ تو ابھی بھی ہمارے جو سیکولر اور لبرل قسم کے لوگ ہیں نا، ان کو بھی تھوڑا سا اپنے گندے گریبانوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور مرنا ہم نے قبر میں ہی جانا ہے، اور وہاں پہ سوال ہم سے کیا کیا جانا ہے کہ بتاؤ تمہارا دین کون سا۔ یہ بھی سوال ہونا نا، تمہارا رب کون ہے، یہ بھی سوال ہونا کہ تمہارا نبی کون ہے، تم ان کے بارے میں کیا کہتے ہو۔ تو وہاں پہ آپ کیا جواب دیں گے کہ جن کے بارے میں آج اعلیٰ حضرت نے بھی فرمایا نا کہ آج کر لو جو کرنا ہے، آج یہ دارالعمل ہے، اس میں نبی سے محبت کر لو، اس میں علامہ اقبال بھی فرماتے ہیں نا کہ دہر میں اس میں محمد سے ابھی وقت ہے اجالا کر لو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو۔ مطلب جو گندگی ہے، جو غلاظت ہے، اپنے اندر سے نکال کے باہر پھینک دو، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سنبھل جاؤ، ابھی بھی حضور سے محبت کرنا شروع کر دو۔ تو پھر دیکھو غازی علم دین شہید کا 100 سال کے بعد بھی نام لیا جا رہا ہے، اور جب کوئی نام لیتا ہے تو درود و سلام بھی ان کے اوپر پیش کرتا ہے، پڑھ کے اصال ثواب کرتے ہیں لوگ۔ کیا کہ ایک ہمت کا، ایک جرت کا، ایک وفا کا پیکر ہے نا۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے کتنے صحابہ کرام ہیں، تابعین میں سے بڑے بڑے اولیاء اللہ، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو، آج کے دور میں بھی اگر دیکھا جائے امیر المجاہدین رحمۃ اللہ علیہ، دیکھ لیں کہ بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں یار یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، حالات خراب ہیں۔ تو میں حالات ٹھیک کب ہوئے ہیں؟ حالات تو اللہ نے خود فرما دیا کہ بڑی بڑی امتوں نے جب بے ادبیاں گستاخیاں کی تو حالات خراب ہوئے، اور جب نبی کا ادب کیا گیا، نبی سے محبت کی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے خزانے بھی ان کے لیے کھول دیے، آسمان سے بارشیں بھی نازل کرنا شروع کر دی۔ دیکھیں نا پھر کیا ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی ہوئی تو کیا ہوا، ایسے عذاب آئے جن کو لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہو رہی ہے اور ہم خاموش، مجرمانہ خاموشی اختیار کریں گے، اور نہ صرف خاموشی اختیار کرتے ہیں بلکہ کیا ہوتا ہے کہ جو اگر تھوڑے بہت ہمارے اللہ والے نیک لوگ کام کر بھی رہے ہیں، اس حوالے سے بول بھی رہے ہیں، ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ کیا بھگتنا پڑتا ہے؟ کبھی کرونا آ رہا ہوتا ہے، کبھی ڈینگی آ رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی ایسی بیماریاں آ رہی ہوتی ہیں جن کے میں نے کبھی نام بھی نہیں سنے، اور جناب صاحب کہا جاتا ہے کہ جناب ان کی دوائیاں بھی نہیں ہیں، ان کی دوائیں بھی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ آج ہمیں ضرورت کس بات کی ہے؟ استغفار کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں ہے سامعین محترم، صرف درود و سلام کی ضرورت ہے، استغفار کی ہمیں ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا عبادتوں میں دل نہ لگے تو یہ دیکھو تمہارا رزق کہاں سے آ رہا ہے،
یہ دیکھو تمہارا، کہیں ہم بے ادبی کر کے تو نہیں رزق کما رہے، کہیں ہم کسی اور کو خوش کرنے کے چکر میں اپنے نبی کو تو ناراض نہیں کر رہے، اپنے رب کو تو ناراض نہیں کر رہے. تو ہم نے یہ غور و فکر کرنا ہے. دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو، اور یہ یوٹیوب کے ذریعے جہاں جہاں پیغام جا رہا ہے، یہ استغفار کا دور ہے. زیادہ سے زیادہ استغفار کا ورد کریں کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچا جو بے ادب اور گستاخ ہیں، جو ایسے لوگ جو قرآن پر عمل نہیں کرتے، جو حدیث پر عمل نہیں کرتے، اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل نہیں کرتے، بلکہ ایسے لوگوں کی ہمیں صحبت عطا فرما جو انعام یافتہ ہیں، جو حضور سے محبت کرنے والے ہیں. ایسے لوگوں کے پاس اپنے بچوں کو بھی لے کر جائیں. اور خدا را کوشش کریں زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا کریں، اپنے بچوں کو عادت ڈالیں. اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے بچے بے ادب نہ ہو، بدتمیز اور بد اخلاق نہ ہو، تو کوشش کریں زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھیں. دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر.